اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ویئرز، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مرینا خان بابر۔ آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس دنیا میں فیشن، فن اور ثقافت کے بارے میں ہونے والے نئے رجحانات کے بارے میں آپ کو آگاہ کرے گا۔ اس زمین پر زندگی کی ابتدا لاکھوں سال پہلے ہوئی تھی۔ انسانوں کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں سائنسی ریسرچ کر کے معلومات حاصل کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ احسان بٹالوی موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ فن اور ثقافت کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم احسان بٹالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ بتائیے کہ فن اور ثقافت بیسکلی یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، ان کا ہماری سوسائٹی سے کیا تعلق ہے؟ مرینا، فن کا جہاں تک اگر آپ اس کی علمی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تخلیق جو نظر آئے، اسے محسوس کیا جا سکے، اسے سنا جا سکے، اور یا اس کے ذریعے کوئی چیز پرفارم کی جا سکے۔ اس کے بہت سے شعبے ہیں، جیسا آپ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم اس کو انکریج تو نہیں کر سکتے، لیکن بت تراشی بھی ایک آرٹ ہے، پینٹنگ آرٹ ہے۔ دونوں میں، پینٹنگ میں انسان اپنے احساسات، جذبات اور خیالات تک اس کو پینٹ کرتا ہے۔ اور آپ نے بھی کئی دفعہ مرینا دیکھا ہوگا جب ایگزیبیشن ہوتی ہے تو ہر بندہ ایک پینٹنگ کے مختلف مفہوم نکالتا ہے۔ اسی طرح جو شاعری ہے، پوئٹری، وہ ایک جسے آپ زبان کا استعمال کہتے ہو، وہ چیز ہے۔ اور اس میں بھی ہر انسان اپنے جذبات، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے سوسائٹی میں ہونے والی تبدیلیاں، سوسائٹی میں ہونے والی واقعات، اور اس پہ کے بعد سوسائٹی میں حادثات، ان سب کو آدمی شاعری میں پیش کرتا ہے یا ادب کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں 1947 کے واقعے کے بعد کا ادب وہ اور ہے۔ مارشل لاء کے لگنے پہ 58 میں جو ادب آیا وہ اور ہے۔ اس طرح جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ادب نے ایک مختلف روپ اختیار کیا، اور اس میں شاعری نے بھی ایک مختلف روپ اختیار کیا۔ اسی طرح ایک منحوس قسم کی چیز جس کا نام ضیاء الحق تھا، وہ جب نازل ہوا پاکستان پہ ایک عذاب کی صورت میں، تو ہمارے فن نے ایک مختلف روپ اختیار کیا، جس میں اس پہ بہت حد تک لعن طعن کی گئی۔ حبیب جالب جیسے بندے نے بہت سی نظمیں لکھی اس پہ، اور تمام لکھنے والوں نے اس پہ لکھے، جس پہ ان پہ اس فن کے اظہار کے عوض ان پہ کوڑے بھی برسائے گئے۔ آج آپ دیکھ لیں ایک سیاسی ابتلاء کا دور ہے، جس میں بہت سے لوگ، اور اس کے بعد جو ادب تخلیق ہوگا وہ یقینی طور پہ ڈیفرنٹ ہوگا، جس میں آپ کے کچھ ڈاکو اس ملک کو لوٹ کے، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں پراپرٹیاں بنا بیٹھا ہے۔ یہ چیزیں معاشرے کے فن پہ یقینی طور پہ اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے دماغ کو متاثر کرے گی وہ آپ کی تحریر اور تقریر کو لازماً متاثر کرے گی۔ اس میں شاعری بھی ہے، نثر بھی ہے۔ اب آ جائیں ہم اس کے ثقافت کی طرف۔ کلچر جسے ہم بولتے ہیں، کلچر کے بارے میں ایک مختصر ترین فقرہ جو ہے، جو بہت ہی اس کی پوری پکچر ڈپکٹ کرتا ہے، وہ یہ چیز ہے: کلچر از اے سوشل گلو۔ مطلب کلچر ایک ایسی چیز ہے جو سوسائٹی کو جس طرح گلو لگا کے، گم لگا کے، گوند لگا کے جوڑا جاتا ہے، اس طرح یہ کلچر سوسائٹی کو جوڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی جو علمی ڈیفینیشن ہے وہ بھی بتانا چاہوں گا
کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کو لازمی بتائیے گا کہ فن اور ثقافت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ثقافت ہمارے فن کو متاثر کرتی ہے، فن ثقافت سے متاثر ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ وہ کرتی ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو فن ہے وہ ہماری ثقافت کو متاثر کرے، وہ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ جب سوسائٹیز نے اپنی گروتھ سوسائٹیز میں ہوئیں، ڈیولپمنٹ شروع ہوئیں، تو اس کے مطابق سارے فن پیدا ہوتے گئے، آہستہ آہستہ اس پہ مختلف چیزیں آتی گئیں مختلف۔ لیکن جو ایک سب سے افسوسناک بات ہے، ہمارے فن اور ثقافت نے ہندوازم اور ہندوؤں سے بہت زیادہ اثر لیا، کیونکہ ہم 1000 سال تقریباً ان کے ساتھ رہے، اور وہ ایسے جڑ کے رہے کہ ایک ایک محلے میں ایک ایک جگہ پہ ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کا بہت زیادہ اثر قبول کیا۔ چونکہ ہندو اکثریت میں تھے، اور یہ ایک قدرت کا اصول ہے کہ اکثریت ہمیشہ اقلیت پہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، وہ اپنا اظہار کر جاتی ہے اس پہ۔ تو ہمارا اب آپ کلچر کی جب بات کرتی ہیں تو ہماری تمام رسومات دیکھ لیں، شادی بیاہ کی رسومات، پیدائش کی رسومات، موت کی رسومات، وہ ہندوازم سے بے پناہ متاثر ہو چکی ہیں۔ ہماری ایک بھی شادی کی رسم نہیں باقی رہ گئی جس کا تعلق براہ راست اسلام سے ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابند ہو۔ ہیں اللہ والے 2-4% لوگ اب بھی ہوں گے جو اس چیز پہ عمل کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کی رسومات میں ہندوازم نظر نہ آئے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے آج بھی جو سب سے زیادہ اثر انداز چیز ہو رہی ہے ہمارے کلچر پہ، وہ ٹی وی ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ کو جو عورتیں یا جو لڑکیاں آتی ہیں فرمائش کرتی ہیں، وہ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ فلاں فلم میں فلاں ایکٹریس نے جو لباس پہنا تھا مجھے اس طرح کا بنا کے دو۔ جی، اب مجھے بتائیں وہ متاثر ہوئی نا اس سے؟ ہاں بالکل، حالانکہ وہ اس کا نہ مذہب ہے نہ کلچر ہے اس کا، باقاعدہ تصویر لے کر آتی ہیں، تصویر لے کے آتی ہے۔ اور کلچر کا تعلق جو فیشن اور کلچر ہے وہ بعض جگہ اس طرح مکس ہوتے ہیں کہ فیشن کا تعلق آپ کے موسموں کے ساتھ ہے۔ مثلا اگر یورپ میں آپ دیکھیں تو کوٹ ٹائی کا رواج اس سے ہوتا کہ گردن کو ڈھکنا اس کے کالر کے ساتھ اور اس پہ ٹائی باندھنی تاکہ ٹائٹ رہے۔ اس طرح سوٹ کا رواج بھی یہی تھا۔ گرمیوں میں گرم ممالک میں آ جائیں تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو بڑے لوز قسم کے ہو جہاں ہوا کا گزر ہو سکے۔ تو اس طرح یہ چیز آپ کے فیشن کو متاثر کرتی ہے، لیکن کلچر کو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں وہ آپ کا، جیسے کلچر کو ہم کیا کہتے ہیں، رہن سہن ہی ہے نا، کہ ہم کس طرح رہتے ہیں، کیسے۔ آپ کی زبانیں جو ہیں وہ ہر 16 میل کے بعد 16 کوس کا لفظ استعمال ہوا، اور ایک کوس تقریباً 2.5 میل کا کہلاتا ہے۔ اب 30 میل کہہ لیں، ہر 30 میل کے بعد آپ کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ دوسری زبان کے آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ ساہیوال سے تھوڑا سا آگے نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ میں کہیں نہ کہیں سرائکی کا لہجہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح ادھر سے لاہور سے پنڈی کی طرف جانا شروع کریں تو جیلم میں انٹر ہوتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جسے پٹھواری کہتے ہیں، پٹھواری پنجابی کا لہجہ مکس ہو گیا ہے۔ اس کے آگے جائیں تو جس پنڈی کی اپنی ایک خاص بولی ہے جو اگرچہ پٹھواری کہلاتی ہے لیکن وہ پٹھواری رہ نہیں گئی۔ اس طرح کے چیزیں آپ کے تمام کلچر کو متاثر کر رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنا صدیوں پرانا جو ایک کلچر ہے جو ہمارے یہاں پر، آپ اپنے علاقے دیکھیں ذرا، آپ کے پاس تھر ہے، آپ کے پاس ریتلا علاقہ ہے، آپ کے پاس سمندر ہے، آپ کے پاس پہاڑ ہیں، آپ کے پاس میدان ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا کلچر، اپنے رسوم و رواج، اپنا فیشن ہے، لیکن ہم پہ جو ڈومینیٹ کر رہا چیز وہ انڈین فیشن بھی ہے، انڈین کلچر بھی ہے۔ رسومات تو بہت زیادہ
افیکٹ کرتا ہے. اب آپ کوئی اور اس بارے میں جو مجھ سے میرا یہ خاص سبجیکٹ تو نہیں ہے لیکن چونکہ لکھنے پڑھنے کی وجہ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فن اور ثقافت کے ذریعے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ فریدہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی اظہار پیدا ہی نہیں ہوا. ثقافت کے ذریعے ہم اظہار نہیں کر سکتے. ثقافت تو ہماری پوری سوسائٹی کو, ثقافت ہے کیا؟ گروپس کا نام ہے ثقافت, علاقے کا نام ہے ثقافت. مطلب اگر ایک علاقے میں ایسے گروپس رہنا شروع کر دیا ہے جنہوں نے آپس میں مرج ہو گئے ہیں تو وہاں کی ثقافت بن گئی وہ. لیکن جو فن ہے وہ آپ کے جذبات کو, مثلا میں اب ایک دو چیزیں ایسی بتاتا ہوں. آپ اگر جسے آپ نے گانوں بجانوں کو بھی فن میں شامل کر لیا ہے, آرٹ میں شامل کر لیا ہے, آپ کوئی جو غمزدہ گانا سن کے آپ بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی فلمیں پاکستان میں بھی بن چکی, انڈیا میں بھی بنتی رہتی ہیں, جنہیں دیکھ کے لوگ سنیما ہال میں رونا بھی شروع کر دیتے ہیں, نوئنگلی کہ یہ سارا جھوٹ ہے, نوئنگلی کہ جھوٹ ہے سارا. لیکن اس سے اندازہ کر لیں کہ اس قسم کی چیزیں جسے ہم فن بولتے ہیں وہ انسانی ذہن پہ, انسانی جذبات پہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم اس کو بغیر متاثر ہوئے رہ سکتے ہیں. پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اگر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم فن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے فن ہے کس قسم کا, کس کو آپ فن کہتے ہیں. مثلا اگر آپ جو آج کا رواج ہے جو فلموں اور اسٹیج ڈراموں نے ڈال دیا کہ فوش قسم کے جو ڈانس کرتی ہیں لڑکیاں, عورتیں, اگر آپ اس کو فن کہیں گی اور اس کے ذریعے ہم نے معاشرے کو بدلنا ہے, ضرور بدلا جائے گا, میں مانتا ہوں بدلا جائے گا, لیکن اس کے بعد صرف معاشرے میں فحاشی پھیلے گی اور کچھ نہیں. تو اگر ہم نے اچھا بدلنا ہے تو پازیٹیو تو فن ہونا جیسا آپ ایک چھوٹی سی مثال میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. آپ یہ مانیں گی کہ ہمارے جو ترکی کا ڈرامہ یہاں نشر ہوا اس کے خلاف ہمارے ٹیلی ویژن چینل نے احتجاج کیے, اس لیے کہ جو فحاشی وہ چینل پھیلا رہے تھے. مثلا 3 چینل ایسے ہیں جس پہ اسی دوران وہ ڈرامہ چل رہا تھا کہ ایک سسر اپنی بہو سے عشق کر رہا ہے, ایک جیٹھ یا دیور اپنی بھابھی سے عشق فرما رہا ہے, یا اس طرح کی لانتی لوگوں کو پینٹ کیا گیا جس میں یہ 100% انڈیا کا کلچر تھا, اور یہ 100% انڈیا کے ڈراموں کی نقل ماری ان بدبخت لوگوں نے, جن کے ذہن ہی اس طرح مفلوج ہو چکے ہیں کہ وہ خود کوئی تخلیق نہیں کر سکتے, جبکہ فن کا مطلب ہی تخلیق ہے. تو اگر نقل مار کے آپ نے چیزیں کرنی ہیں تو وہ فن نہیں ہے, اسے کیا بدلنا ہے ہمیں. جی جیسے کہ آج کل نیو مطلب لیٹسٹ قسم کی تھراپیز آتی ہیں, آپ نے بھی ان کے بارے میں سنا ہوگا. تو اسی طرح سے اب ایک لیٹسٹ تھراپی آئی ہے جسے آرٹ تھراپی کہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آرٹ تھراپی کیا معاشرے کے لیے بہتر ہے, کیا ہمارے مطلب زندگیوں میں یہ کوئی چینج, کوئی اچھا پازیٹیو چینج لا سکتی ہے؟ مطلب جیسے بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں یا بہت غصے میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے مطلب اس آرٹ تھراپی کے ذریعے اپنے آپ کو کام کر سکتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ کوئی ایسی آج کی بات تو ہے نہیں, یہ تو ہزاروں سال پرانی باتیں ہی چل رہی ہیں کہ آپ کو اگر گرینری دیکھتے ہیں, کوئی گرین آپ کی اچھی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. آپ اگر کسی روتی فیملی کو, روتی عورت کو, روتے مرد کو دیکھ لیں گے تو آپ پہ خام خواہ وہ موڈ طاری ہو جائے گا, آپ اندر سے مطلب آپ کا ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ فن آپ کو چینج نہیں کر سکتا, فن آپ کو بہت چینج کر سکتا ہے اور آپ کے موڈ تبدیل کر سکتا ہے. آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ رنگ میٹر کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ کہ آپ نے بھی آج اتفاق سے سرخ رنگ پہنا ہوا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سرخ رنگ اینگر اور جذبات اور غصے کو بھڑکاتا ہے. تو اگر آپ ہمارے کیمرہ مین کے غیظ و غضب سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ آئندہ سرخ لباس پہن کر آئیں. جبکہ نیلا لباس جو ہے وہ آپ کو سودنگ ایفیکٹ دیتا ہے, پیلا لباس
बीमार जहनीत की और बीमार आदमी की निशानी है। इस तरह आप तमाम रंगों के बारे में आपने तो पढ़ा है, मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। आपने फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री ली हुई है तो आपको ये सारे रंगों का पता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ की औरतों को ये नहीं पता। वो देखती हैं कि अल्लाह दीदी ने वो पहना हुआ था, माई खैरा ने ये पहना हुआ है, जिसको मैं इंडियन एक्ट्रेसों को यही नाम देता हूँ। तो ये वो उसकी नकल करती हैं इंडियन एक्ट्रेसों की। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे जिस्म पे क्या सजेगा, मेरा रंग पे क्या सजेगा और मेरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उस पर क्या सजेगा। तो ये आप इसको कोई नाम भी दे लें, ये यकीनी तौर पे चीज़ें मैटर करती हैं। चलिए बटालवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की हमारे व्यूअर से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बटालवी साहब की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहीं तक ही था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप थे हकाइक टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।